اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جنت اور دوزخ دونوں کے لیے الفاظ آئے ہیں، خلود بھی اور ابدا بھی، لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ آیا ہے کہ جنت کے ساتھ خلود کے اوپر اضافی ابدا کا لفظ ہے اور جہنم کے ساتھ صرف خلود پر بات رک گئی ہے۔ یہ دو مقامات ہیں، ایک یہ ہے جو آج ہم نے پڑھا خالدین فیہا ابدا، لیکن جہنم کے بارے میں خالدین فیہا فل سٹاپ، اور دوسرے یہ سورہ بینہ ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان دو مقامات کی وجہ سے اب نوٹ کر لیجئے، متکلمین جمہور اور اہل سنت کے جو مستند عقائد ہیں ان میں تو یہی ہے کہ جہنم بھی ابدی اور جنت بھی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے کہ ثبوت ان کے پاس بھی ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ سکیٹرڈ آپ کو مل جائے گا کہ جہنم کے لیے بھی ابدا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس صورت کا اور دوسرا سورہ بینہ کا وہ بہت نمایاں ہے، اس کی بنا پر یہ ایک صرف علم کی حد تک بات رکھیے کہ ہماری امت کی دو بڑی متضاد شخصیتیں ہیں، بعض اعتبارات سے بڑی متضاد، پولز اپارٹ، ایک ابن عربی اور ایک ابن تیمیہ رحمہم اللہ۔ اور ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل حدیث کے خاص طور پر امام مطلق ہیں، علم میں مرجع ان کا جو ہے وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمہ اللہ، اور اہل تصوف کے ہاں شیخ اکبر کہلاتے ہیں ابن عربی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی شرعی گالی نہیں چھوڑی جو ابن عربی کو نہ دی ہو، زندیق اور ملحد اور سب الفاظ شرعی گالیاں یہی ہیں، اور تو کوئی گالیاں شریعت میں تو نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش اصل خلود دائمی ابدی کبھی نہ ختم ہونے والی، لیکن جہنم ایک وقت پر طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، لیکن it will come to an end، ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ منطق اور عقل جو ہے وہ اس رائے کے حق میں بہت سا مواد دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو لامتناہی ہے، لیکن اللہ کی سزا جو ہے قرآن مجید میں کہا گیا ایک نیکی کرو گے 10 کا حساب 700 کا بڑھتا چلا جائے گا، لیکن بدی کرو گے لا یجزا الا مثلھا، وہ تو اتنی ہی سزا ملے گی، حساب کتاب سے ملے گی۔ فضل خداوندی کی تو کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے دے، لیکن یہ کہ عقوبت اور سزا وہ تو بہرحال کسی حساب کتاب سے ہونی چاہیے۔ اور جب گناہ سرزد ہوئے ہیں ایک محدود عالم میں، اس کے جتنے بھی اثرات ماں بعد ہوئے وہ بھی محدود ہیں نا، آخری انسان تک چلیے، میری خطا کا کوئی جو اثر آخری انسان تک پہنچ جائے، لیکن وہاں جا کر کہیں تو حد ہوگی، لہذا خلود ابدا طوالت ظاہر کرنے کے لیے کتنا ہی اس کو آپ بیان کریں، لیکن عقل اور منطق یہ چاہتی ہے کہ وہ ختم ہو، اور یہ دونوں بزرگ اس کے قائل ہیں، اور کچھ احادیث سے بھی انہوں نے استنباط اور استدلال کیا ہے، لیکن میں نے یہ بات آپ کے لیے علم میں صرف علمی انداز سے میں لے آیا ہوں، چونکہ یہ مقام تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے اس کا ذکر کیے بغیر آگے گزروں۔ باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں ہے، باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں ہے، باقی یہ ہے کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے عافیت اسی میں ہے، اسی میں اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہماری کمزوری یہ کہ ذرا سی کمی کہیں ہو گئی تو پھر جہاں انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں ہم پوری تعبیر کھڑی کر دیں گے، پھر وہ جو گرفت ہے آخرت کے ایمان کی وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عافیت اسی عقیدے میں ہے